السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ سب تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ الحمدللہ تختی نمبر 3 مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ کو تختی نمبر 4 میں لے کر کے چلوں گا۔ تختی نمبر 4 میں حروف مدہ ہے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا حرکات کے متعلق پڑھا۔ عام طور پہ حرکات کو جلدی پڑھا جاتا ہے اور حرکات کہتے ہیں 3 چیز کو، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب ہم حروف مدہ کی طرف آتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ پہلے ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا، اس کو یاد کرنا ہوگا کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ مد کے معنی آتا ہے کھینچنے کے، یعنی کھینچ کر پڑھنے والے حروف 3 ہیں۔ پورے قرآن میں کہیں بھی کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے تو وہ 3 حروف ہیں، الف یا واو۔ تو یہ 3 حروف ہے جس کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ شرائط ہوتا ہے۔ جیسے ہم الف کو کھینچ کر کے پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے، واو کو کھینچ کر کے پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے، یا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے۔ اس کے قواعد ہے، اس کا ایک یہ ہے سپورٹ ہے۔ جیسے کہ ہم اگر الف کو کھینچ کر کے پڑھیں گے تو اس کے لیے شرط یہ ہوتا ہے کہ الف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، یعنی الف مدہ اسی وقت ہوگا جب الف سے پہلے زبر ہو، چاہے وہ کوئی بھی حرف ہو، الف سے پہلے زبر ہونا چاہیے۔ جیسے قا تو یہ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے واو مدہ ہے تو واو مدہ کب کھینچ کر کے پڑھیں گے، صرف واو کھینچ کے نہیں پڑھا جا سکتا، اس کے لیے 2 شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس واو پر جزم ہو، اور جزم کا دوسرا نام ہوتا ہے ساکن۔ تو یہ جزم یعنی ساکن جس حرف پر آتا ہے اس حرف کا نام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جزم آ گیا واو کے اوپر تو یہ واو ساکن ہوگا۔ یہی جزم اگر با کے اوپر آ گیا تو با ساکن ہوگا۔ یعنی پہلے ہم لوگ پڑھتے تھے جزم، اور اب اس کا دوسرا نام ساکن ہے۔ تو جزم بھی کہہ سکتے ہیں، ساکن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو آگے پڑھنا ہے وہ ساکن کے نام سے ہی پڑھنا ہے۔ تو جس حرف کے اوپر یہ جزم آ جائے گا یعنی یہ ساکن آ جائے گا، اس حرف کا نام وہ ساکن کے نام سے ہو جائے گا۔ نون پر آیا تو نون ساکن، دال پر آیا تو دال ساکن، لام پر آیا تو لام ساکن۔ اسی طریقے سے واو پر آ گیا تو واو ساکن ہو گیا۔ اب واو کو کھینچ کر پڑھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ واو ساکن ہو، یعنی اس واو کے اوپر جزم ہو۔ دوسرا واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہوگا، اس وقت ہم اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ واو اخت ضمہ، یعنی واو ضمہ کی بہن ہے۔ ضمہ مطلب پیش کا دوسرا نام ضمہ ہوتا ہے، زبر کا دوسرا نام فتحہ ہوتا ہے، اور زیر کا دوسرا نام کسرہ ہوتا ہے۔ خیر اس میں ہمیں نہیں جانا۔ تو واو کیا ہے؟ پیش کی بہن ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے یا مدہ ہے تو یا مدہ یعنی یا کو کھینچ کر پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس یا کے اوپر بھی جزم ہو یعنی ساکن ہو، اور اس یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یعنی یا اخت ضمہ، یا ضمہ کی بہن، یعنی پیش کے زیر کی بہن۔ تو خیر یا اخت کسرہ ہے، وہ ضمہ نہیں، ضمہ بولے تو پیش ہوتا ہے۔ تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ اب ہم اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ تو الف مدہ، الف کو کھینچ کر پڑھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو۔ واو کو کھینچ کر پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ اور یا کو کھینچ کر کے پڑھنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ یا ساکن ہو، اور دوسری شرط ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ تو کھینچ کر کے کتنا پڑھنا ہے؟ اس کی کھینچنے کی مقدار 1 الف ہے، اور 1 الف کس کو کہتے ہیں؟ جیسے قا، یہ ہمارا منہ کھل گیا تو یہ 1 مدہ ہو گیا، 1 الف ہو گیا۔ اس طرح لو یہ ادا ہو گیا، یہ 1 الف ہو گیا۔ اس طرح دی، نی، یہ 1 الف ہو گیا۔ تو یہ حروف مدہ کی ادائیگی ہو گئی۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ۔ تو پہلے ہمیں سمجھنا ہے الف مدہ کو، کہ الف مدہ کب ہوتا ہے، واو مدہ کب ہوتا ہے، یا مدہ کب ہوتا ہے۔ تو الف مدہ میں نے بتایا، الف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔
یا مدہ، یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو یا مدہ ہوگا، واؤ مدہ، واؤ ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا۔ تو اس کو جو ہے ہمیں مشق کرنا ہے۔ دوسری چیز واؤ ساکن کس کو کہتے ہیں وہ بھی ہم نے بتایا، جس واؤ پر جزم ہو اس کو واؤ ساکن کہتے ہیں، اور اس واؤ کا اس جزم کا نام ساکن ہے۔ یا ساکن، جس یا پر جزم ہو اس کو یا ساکن کہتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ حروف میں اس کا ہجے کریں گے۔ یہ دیکھیے الف ہے اور حمزہ ہے، الف خالی ہے اور الف سے پہلے جو حمزہ ہے حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ تو اب ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ الف زبر آ۔ تو الف سے پہلے زبر ہوا اس لیے یہ قاعدے کے مطابق الف مدہ ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، الف خالی ہے، الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے اس لیے کیا ہو جائے گا الف مدہ۔ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے جیسے با الف زبر با، تا الف زبر تا، الف سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، ان کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، ح الف زبر ح، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ یہ تمام الف سے لے کر کے یا تک میں تمام کے تمام میں حروف مدہ پایا جا رہا ہے، یعنی الف سے پہلے زبر آ رہا ہے اس لیے قاعدے کے مطابق الف مدہ ہوگا۔ اب ان کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھا جائے گا، تھوڑا مطلب ایک الف۔